بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو بھائی یو کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی معلومات کے حصول کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ویزوں سے متعلق تمام ضروری سوالات کے جوابات وہ جاننا چاہتے ہیں تو پہلے کی طرح اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر مل جائے گا، وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس تازہ نیوز اپڈیٹ میں ہم نمبر 1 پر یو میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس پر یو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ملک بھر میں اب تک 87,000 سے زائد نیو کووڈ-19 ٹیسٹ وہ کیے گئے ہیں، جس سے اب ان کی مجموعی تعداد 7.5 ملین کے قریب بھی پہنچ چکی ہے۔ اس طرح 513 نیو کیسز وہ بھی پیش آئے ہیں پورے یو کے اندر اس وقت۔ اس طرح ٹوٹل کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر ان کی 73,984 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس طرح 2,443 نیو ریکوریز کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، جس سے ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد اس وائرس کی وجہ سے پورے یو کے اندر 66,095 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس بار آپ کو ایک اور خوشخبری کی نیوز وہ دیتے ہیں کہ اس بار بھی کوئی نیو ڈیتھس واقع نہیں ہوئی اس وائرس کی وجہ سے، جبکہ اس سے ٹوٹل ریکور ہونے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 388 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر یو گورنمنٹ نے مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد اس وقت پورے یو کے اندر 7,501 کے قریب ہے، جس میں اب کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر بات کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں اسکول کھلنے کے بعد پہلا ہفتہ اچھا گزر گیا۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی وبا کے دوران پچھلے ہفتے تمام اسکول کھول دیے گئے تھے، اور 6 ماہ کے وقفے کے بعد اسکول کھلنے پر بچوں کی بڑی گنتی کلاس رومز میں بیٹھ رہی ہے۔ تاہم کچھ بچوں کے والدین انہیں فی الحال گھروں سے ہی آن لائن کلاسز دلوا رہے ہیں، اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مجموعی طور پر اسکول میں کرونا کے بہت ہی کم کیسز سامنے آئے ہیں، اور وہ کیسز بھی ایسے ہیں جن کے اسکول کھلنے سے پہلے ٹیسٹ لیے گئے تھے، اور کرونا کی تشخیص کے بعد انہیں اسکولوں میں آنے سے بھی روک لیا گیا ہے۔ اس بارے میں GEMS نیو ملینیم اسکول الخیل کی پرنسپل فاطمہ مارٹن نے بتایا ہے کہ ان کے اسکول میں 95% اسٹوڈنٹس اسکول میں آ کر کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، اور لمبی چھٹیوں کے بعد اسکول آ کر بہت ہی زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں کہ اسکول آنے والے اور آن لائن کلاسز لینے والے بچوں کو ایک جیسی توجہ اور محنت سے پڑھایا جائے۔ اس کے بعد شارجہ سے ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت شارجہ پولیس کی شاندار کارکردگی ریاست میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہو گئی ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق شارجہ پولیس کی جانب سے سال 2020 کے دوران ماضی کی نسبت اور بھی زیادہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں سال کے ابتدائی 6 ماہ میں سنگین جرائم کی شرح میں گزشتہ سال کے پہلے 6 ماہ کے مقابلے میں 26% تک کمی واقع ہو گئی ہے۔ اس بار میں شارجہ پولیس کے مطابق سنگین جرائم کی شرح میں کمی کی وجہ نیا طریقہ کار ہے، جس کے تحت ماضی میں جرائم میں ملوث افراد کی سرگرمیوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پولیس آپریشنز کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر جنرل احمد الاسرکال نے بتایا کہ آگاہی مہم چلانے اور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی معیارات بڑھانے کے باعث بھی جرائم میں خاصی کمی ہوئی ہے۔ پولیس اہلکاروں کی جدید اور بہترین ٹریننگ کے باعث ان کی صلاحیتوں اور کارکردگیوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور مختلف مقامات پر نگرانی اور گشت بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ ریاست بھر میں سرویلنس کیمروں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے جرائم میں خاصی کمی وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور شارجہ پولیس بھی اس بارے میں سرخرو ہے۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین اور بہت ہی بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ امارات میں نوکری ختم ہونے کے بعد ملازمین کو وطن واپسی کا ٹکٹ فراہم کرنا اب خود آجر یعنی کہ کفیل کی ذمہ داری ہوگی۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق اگر کوئی آجر یا کمپنی اپنے غیر ملکی ملازم کو نوکری سے فارغ کر دیتی ہے تو یہ آجر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس ملازم کی وطن واپسی کے تمام اخراجات برداشت کرے۔ امارات کا امپلائمنٹ لاء کی شق نمبر 131 میں اس کی تاکید بھی کر دی گئی ہے کہ کسی ملازم کا ایگریمنٹ ختم ہونے کی صورت میں
آجر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے سابقہ ملازم کو اس کے وطن واپسی بھجوانے کا خرچہ اٹھائے یا پھر ملازم اور آجر کی رضامندی سے کسی اور مقام پر بھجوانے کے اخراجات اٹھانے ہوں گے۔ اور اگر ملازمت کی مدت ختم ہونے کے بعد ملازم کسی اور آجر کے پاس نوکری کر لیتا ہے تو آجر کے پاس بھجوانے کا تمام تر خرچہ بھی سابقہ آجر یا کمپنی خود برداشت کرے گی۔ اور اگر کوئی آجر اپنے ملازم کی واپسی کا خرچہ نہیں اٹھاتا یا اسے وطن واپسی کے اخراجات مہیا نہیں کرتا تو پھر متعلقہ حکومتی ادارے سے رابطہ کر کے آجر کی شکایات بھی کی جا سکتی ہیں اور جو آجر کو ملازم کے تمام اخراجات اٹھانے کا پابند کرے گا۔ تاہم اگر کسی ملازم کو سنگین غلطی یا غفلت کی وجہ سے نوکری سے برخاست کیا جائے تو پھر واپسی کے اخراجات ملازم کو خود ہی برداشت کرنے ہوں گے، اور اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا تو پھر آجر کی جانب سے واپسی کی ٹکٹ فراہم کی جائے گی۔ اس بارے میں دبئی ہیلتھ انشورنس لاء کے تحت تمام ملازمین کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنا اور ان کی ہیلتھ انشورنس کروانا ہر مالک کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ملازم کو نوکری ختم ہونے کے بعد واپسی کی ٹکٹ دینا بھی آجر کی خود کی ذمہ داری ہوگی۔ آجر کی جانب سے انشورنس اور واپسی کی ٹکٹ دینے سے انکار کرنے پر اس کے خلاف وزارت انسانی وسائل اور امارتائزیشن میں شکایت درج کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد امارات سے ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایک اور امارتی ریاست میں پبلک پارکس اور سکول کھول دیے گئے ہیں۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق عجمان میونسپلٹی اینڈ بلانگنگ ڈپارٹمنٹ نے تارکین وطن اور مقامی افراد کو خوشخبری سنا دی ہے کہ آج سے ریاست کے تمام پبلک پارکس اور اسکول کھول دیے گئے ہیں۔ اس بارے میں ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان پارکس میں آنے والے تمام افراد کو کورونا سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی، ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی کا اصول خصوصی خیال رکھنا ہوگا تاکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اس بارے میں ڈپارٹمنٹ کی جانب سے خبردار بھی کیا گیا ہے کہ پارکس کی انتظامیہ اور سیر و تفریح کے لیے آنے والوں کو کورونا گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے کڑی نگرانی بھی کی جائے گی اور کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں ان کے خلاف سختی سے نپٹا بھی جائے گا۔ واضح ہے کہ مارچ 2020 میں کرونا کیسز میں اضافہ ہونے کے بعد میونسپلٹی اینڈ بلاکنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے عجمان کے تمام پبلک پارکس بند کر دیے گئے تھے اور پارکس کی بنجش کا یہ فیصلہ محکمہ صحت کے عہدیداروں کی سفارش پر کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو ہجوم کی صورت میں اکٹھے ہونے سے روک کر کورونا کی وبا پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی جائے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو ان لوگوں نے اس بارے میں جاری کی تھیں۔ تو بھئی یہ تھی ہمارے پاس دبئی یو اے کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس، یہ اس کا پارٹ 1 تھا۔ اگر آپ پارٹ 2 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کے تمام ضروری سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔